یہ فیصلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، عمران خان زیادہ ناکام ہے یا اتحادی حکومت؟ لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ عمران خان سے تحریک نہیں چل رہی اور حکومت سے معیشت، لہٰذا اس وقت دونوں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عمران خان کے المیہ کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان ایٹمی پروگرام کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ایٹمی پروگرام کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی ہر چیز، اپنا ہر اثاثہ داؤ پر لگا دیا، بالکل اسی طرح عمران خان کو بھی اقتدار میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ریاست کے سارے داؤ، ساری طاقتیں اور سارے کلیے استعمال کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام سیاستدان بھی قربان کر دیے گئے جو ریاست نے زیور کی طرح مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ چین، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات تک قربان کر دیے گئے، اور عمران خان کے لیے عدلیہ کو عدلیہ، میڈیا کو میڈیا اور صنعت کاروں کو صنعت کار بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ اور یوں دانتوں تک پسینے کے بعد عمران خان اقتدار میں پہنچ گئے، مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ کہانی اب کہانی نہیں رہی۔ عمران خان کے 4.25 سال کے اقتدار نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ اس عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا جس کی اہلیت صوبے دار سے زیادہ نہیں تھی، اور اس نے ان 4.25 برسوں میں پنجابی تاریخ کے بھنگی دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ یہ سن اور جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ عثمان بزدار کو غیر قانونی کاموں کی چٹیں اور احکامات جلانے میں 3 دن لگ گئے تھے۔ وہ تمام افسر اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں جنہوں نے رقم، ہار اور انگوٹھیاں دے کر پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کروائی تھیں یا NOC لیے تھے۔ نوا سٹی کا مالک جنید چودھری اب اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے چکر کاٹ رہا ہے۔ فرح گوگی کے تحائف اور یہ جس نے خریدے وہ فہرست بھی بن چکی ہے، اور وزراء کی ٹیلی فون کالز، اعترافات اور لین دین کا تمام کچا چٹھا بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ بس ویڈیوز اور آڈیوز کی ریلیز باقی ہے، اور یہ کام جس دن ہو گیا عوام اس دن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھول جائیں گے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں، تاجروں اور صنعت کاروں کو مطمئن کرنا ہو، چین، سعودی عرب اور UAE سے امداد لینی ہو، امریکہ کو راضی رکھنا ہو، کرونا ویکسین جمع کرنی ہو، عوام کو ویکسین لگوانی ہو، چیئرمین نیب کو بچانا ہو، بجٹ پاس کرانے ہو، علیم خان اور جہانگیر ترین کو خاموش کرانا ہو، پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانا ہو، اتحادیوں کو حکومت کے ساتھ لٹکائے رکھنا ہو، نواز شریف اور آصف علی زرداری کو خاموش کرانا ہو، مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد سے واپس بھجوانا ہو، ایران اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، کشمیر میں کرفیو کے خلاف آواز اٹھانی ہو، یا پھر حکومت کے لیے وزیر خزانہ کا بندوبست کرنا ہو، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی، جبکہ عمران خان صرف ایک کام کر رہے تھے: فلاں کو اٹھا لیں، فلاں کو اندر بند کر دیں اور فلاں کی ضمانت نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم نے DG FIA بشیر میمن کو دفتر میں بلا کر خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کا حکم دے دیا تھا، اور رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈال کر انہیں 6 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اور سید خورشید شاہ 2 سال 1 ماہ جیل میں بند رہے۔ یہ سلسلہ جیسے تیسے 4.25 سال چلتا رہا، لیکن جب عمران خان نے ان نوازشات کو اپنا حق اور ریاست کی مجبوری سمجھنا شروع کر دیا، یہ برملا کہنے لگے میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلے 10 سال کی پلاننگ کر لی، اگلے آرمی چیف کا فیصلہ بھی کر لیا، 100 ریٹائرڈ ججز کو بھرتی کر کے نیب کورٹس بنانے اور کرپشن کے الزامات میں ملوث تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے، صدارتی نظام لانے اور اپنے 10 سال کے اقتدار کے بعد ملک میں آمریت نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو ریاست کی بس ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی سدھارنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عدم اعتماد کے بعد عمران خان کے پاس 4 باعزت آپشن تھے۔ یہ استعفیٰ دیتے اور ملکی تاریخ کے مضبوط ترین اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے، یا اگر یہ راستہ اختیار کرتے تو آج ان کا سیاسی قد مینار پاکستان سے بھی اونچا ہوتا۔ دوسرا، یہ پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑ دیتے اور ملک نئے الیکشنز کی طرف چلا جاتا، لیکن عمران خان نے کم از کم ایک صوبے کے وسائل اپنے ہاتھ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیسرا، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھتے، انتخابی اصلاحات کرتے اور اگلے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیتے، اور چوتھا، یہ اقتدار سے نکلنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے، اور یہ آج 3 ماہ بعد ایک بار پھر وزیر اعظم ہوتے۔ عمران خان اگر ان 4 میں سے کوئی ایک راستہ بھی اختیار کر لیتے تو یہ آج بنی گالہ میں محصور نہ ہوتے، اور یہ ہر کھانے کی چیز کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھ رہے ہوتے، لیکن عمران خان کی افتاد اتباع انہیں ایک بند گلی میں لے آئی، اور یہ اب تیزی سے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والے ان کے ہاتھ سے تسبیح اور انگلی سے انگوٹھی اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اب عثمان بزدار، فرح گوگی، احسن جمیل اور مانیکا فیملی کی باری ہے۔ خان صاحب اپنی بربادی کا ملبہ کسی بھی وقت ان پر گرا کر ان سے جان چھڑائیں گے اور نئی تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ آگے چل پڑیں گے۔ ہم اب حکومت کی طرف آتے ہیں۔ شہباز شریف بلا شبہ پاکستانی تاریخ کے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ تھے۔ پوری قوم کو ان سے بے تحاشا توقعات تھیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر دونوں نے انہیں سلامی بھی دی، لیکن شاید ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا ملکی مسائل ان کی توقع سے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ اب تک پرفارم نہیں کر سکے، اور یوں ریاست اور قوم دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
हुकूमत का पहला गलत फैसला मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाना था। मिफ्ता इस्माइल एक गैर संजीदा इंसान है। ये बड़े से बड़ा जालिमाना फैसला भी हंसते हंसते सुनाते हैं और ये इनके ओहदे के शायान शान नहीं। ये सनतकार भी हैं और सनतकारों को रुपए की डीवैल्यूएशन से हमेशा फायदा होता है। चुनाचे ये डॉलर कंट्रोल ना कर सके या इन्होंने मुल्क में जानबूझकर मुआशी इमरजेंसी भी पैदा कर दी ताकि इन्हें फौरी तौर पर ना हटाया जा सके। हुकूमत अगर इसहाक डार को वापस ले आती या ये शौकत तरीन को काम जारी रखने का मौका दे देती तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हमें यह मानना होगा कि इसहाक डार और शौकत तरीन दोनों मईशत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। चुनाचे दोनों के दौर में मईशत बेहतर हुई थी जबकि मिफ्ता इस्माइल ने अपने दोनों अदवार में बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा आज मिफ्ता इस्माइल नून लीग की मकबूलियत को ताबूत बनाकर इसमें कील ठोंकते चले जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगर इसहाक डार वापस ना आए तो मिफ्ता इस्माइल अपनी जहद मुसलसल से नून लीग को इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, हुकूमत शुरू में बुरी तरह कंफ्यूज थी। यह पूरा महीना यह सोचती रही कि हमारे साथ हाथ हो गया है, इमरान खान को ग्रीन चिट देकर निकाल लिया गया है और बाकी तमाम पार्टीज को गिरती हुई चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया गया है। चुनाचे हमें पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए। लेकिन इमरान खान ने जब मीर सादिक और मीर जाफर की गर्दान शुरू की तो हुकूमत की सांस में सांस आई, मगर ये इसके बावजूद 25 मई तक इस्तीफा देकर इलेक्शन में जाने का फैसला भी करते रहे। इस दौरान यह फैसला भी हो गया कि वजीर आजम 27 मई को मुस्ताफी हो जाएंगे, असेंबली टूट जाएगी और यूं अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान गलती कर गए। इन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में हुकूमत डट गई और इसने लड़ने का फैसला कर लिया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत अमलन 25 मई को शुरू हुई और यह अगले साल 25 मई तक कायम रहेगी। ये जब तक मईशत को इलेक्शन के काबिल नहीं बनाती, ये उस वक्त तक कायम रहेगी। मुल्क फेटफ की वाइट लिस्ट में आ रहा है। IMF भी अपना वजीर खजाना लाने के बाद अपना पैकेज बहाल कर देगा। हुकूमत को इसके बाद चीन और सऊदी अरब से भी इमदाद मिल जाएगी और इन्हें कतर भी $3 बिलियन की उधार LNG और $2 बिलियन दे देगा, जिसके बाद डॉलर 190 रुपए से नीचे आ जाएगा और किसी हद तक महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग ना रुकी तो हुकूमत अमेरिका को राजी करके ईरान से सस्ता पेट्रोल भी हासिल कर लेगी और यूं हालात संभल जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ दो चीजों पर बेस करती हैं। एक, शरीफ फैमिली को पंजाब का इक्तदार अपने खानदान से बाहर किसी दूसरे के हवाले करना होगा और शहबाज शरीफ को आजादी से फैसले करने की इजाजत देना होगी, वरना दूसरी सूरत में हालात इनके हाथ से भी निकल जाएंगे। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसके बाद सियासत पर पाबंदी लग जाएगी। मुल्क में आने वाले दिन कैसे होंगे मैं नहीं जानता, ताहम ये दीवार पर लिखा हुआ है कि हम सुई की नोक पर अटके हुए हैं। हमारी एक गलती, हमारी मजीद एक हमाकत हमें खाई में गिरा देगी। लिहाजा अब तो अकल को इस्तेमाल कर लें, अब तो गुंजाइश भी नहीं बची।